وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعدد رسول اپنی قوموں کی طرف، پس آئے وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو مجرم تھے، اور لازم ہے ہم پر مدد کرنا ایمان والوں کی۔ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، پھر اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو، پھر پھیلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو آسمانوں میں جیسے چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر دیکھتے ہیں آپ اے مخاطب بارش کو نکلتی ہے وہ بادلوں کے درمیان سے، پھر پہنچاتا ہے وہ اللہ وہ بارش جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 47 اور 48 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو روح اور جسم دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے، تو ان دونوں کی ضرورتوں کو اللہ پورا فرماتا ہے۔ جسمانی ضرورتوں کے لیے بھی اللہ نے پوری دنیا جہان کو بنایا، کوئی کھانے کے لیے، کوئی پینے کے لیے، کوئی پہننے کے لیے، کوئی سواری کے لیے، کوئی رہنے کے لیے، ساری ضرورتیں۔ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں ہمارے لیے تیار فرما لی۔ جوں جوں ہم بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ہماری ضرورتیں اسی لحاظ سے پہلے سے موجود، اور ماں باپ کے ذہن دل دماغ میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ اس وقت اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ بچہ تو نہیں بتا سکتا، وہ تو نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ماں باپ جن کو اللہ نے مربی بنایا ہے، تربیت کرنے والا بنایا ہے، تو اللہ ان کے دل دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بار بار سوچتے رہتے ہیں کہ اس وقت میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی ضرورت کے لیے اتنی چیزیں پیدا کیں، اتنی چیزیں پیدا کیں کہ ہم نہ ان کو گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ حساب میں لا سکتے ہیں، نہ ان کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ بے شمار چیزیں زندگی گزر جاتی ہے، 60-70 سال کا بندہ بھی کہتا ہے یار یہ تو میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں، یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنی اور ہیں جو اس نے ابھی تک کھائی نہیں ہیں، جو اس نے دیکھی نہیں ہیں۔ تو رب کائنات ہماری جسمانی ضرورتوں کا بھی خالق ہے، مالک ہے، اور ان کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری روحانی ضرورتیں یہ بھی اللہ پوری کرتا ہے، اور روحانی ضرورتوں کے لیے اللہ نے رسالت اور نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اپنی طرف سے کتابوں اور صحیفوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ علم وحی یہ ہماری روحانی ایمانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے، علم وحی۔ اس لیے اس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بندے کی طرف رسی ہے، کہ ایک سرہ اس کا بندے کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا سرہ اس کا اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو تھام لو، یہ تم سے چھوٹے نہیں، اس کو قابو کر لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے جدا نہ ہونا، آپس میں گروہ گروہ نہ بننا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ لَن فِصَامَ لَهَا، یہ رسی ٹوٹے گی نہیں، یہ بڑی مضبوط ہے، اور یہ رسی یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ حبل اللہ جس کو کہا گیا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اسی کے ساتھ ہمیں جڑنے کا، اسی کو مضبوط پکڑنے کا، اسی کو مضبوط تھامنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اور
اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت کریمہ میں جیسے بارش اور اس کی وجہ سے انسان کی جسمانی ضرورتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے رسولوں کو بھیجنے کا تذکرہ فرمایا، یعنی انسان کی روحانی ایمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر رسول اپنی اپنی قوموں امتوں لوگوں کی طرف بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیج چکے ہم آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً بہت سارے پیغمبر نبی رسول اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، اپنی اپنی امتوں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ انبیاء و نبی و رسول آئے ان قوموں کے پاس، امتوں کے پاس، بالبینات، واضح دلائل لے کر کے۔ قرآن ان کے معجزات کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں فلاں نبی کو فلاں فلاں معجزہ دیا گیا، اور ہر نبی کا معجزہ اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ آئے، لیکن اب لوگ دو حصوں میں ہو گئے، کچھ نے تو مان لیا، کچھ نے نبیوں کی اطاعت کر لی، فرما برداری تابع داری کر لی، تو وہ تو بچ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے اب جرم کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی کتابوں کی مخالفت کی، تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ پھر قوم عاد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، قوم سمود کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ تو فرمایا پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا ہے۔ اب مجرموں سے انتقام دنیا میں جو ہوتا ہے یہ تو محض ایک نمونہ اور بہانہ ہوتا ہے، حقیقی انتقام تو آخرت کا ہے، حقیقی انتقام تو پھر اللہ کے اس قہر غضب غصے کا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو، ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے یقین کی کمی ہے، ورنہ رب کائنات کا کتنا پختہ وعدہ، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والا جب بھی کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ نہ تو اپنی جسمانی طاقت کو دیکھتا ہے، نہ اپنی افرادی قوت کو دیکھتا ہے، نہ اپنے اسلحہ کو دیکھتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی معیت اور مدد کو دیکھتا ہے۔ 313 جو ڈٹے ہوئے تھے 1000 کے مقابلے میں، حالانکہ وہ نہتے تھے، وہ خالی تھے، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، وہ جنگ کی تیاری سے آئے ہی نہیں تھے، اور دوسری طرف 1000 جو باقاعدہ جنگ کی تیاری سے آئے تھے، وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ صرف اللہ کی مدد پر یقین تھا کہ ہم حق والے ہیں، ہم سچ والے ہیں، لہٰذا رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی کفر کے مقابلے میں ہم مدد کریں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمانوں میں فضا میں جیسے چاہتا ہے ویسے بچھا دیتا ہے۔ اور کبھی تو سارا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی بادل ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے ساری فضا کو بھرا ہوا ہے، ایک ہی بادل ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ پاک وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا کر دیتا ہے ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے، کبھی تو ایک ہی بادل نظر آتا ہے اس سے بارش برس رہی ہے، اور کبھی الگ الگ ٹکڑے ہیں، ادھر الگ ٹکڑا ہے بارش برس رہی ہے، ادھر الگ ٹکڑا ہے اس سے بارش برس رہی ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں مخاطب اپنی آنکھوں سے کہ وہ بارش نکل رہی ہوتی ہے بادلوں کے درمیان سے۔ یہ بادل تو ظاہری سبب ہیں، ورنہ آتی تو اللہ کے حکم سے ہے۔
پھر اللہ پاک پہنچاتا ہے وہ بارش جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بندے جو بارش نہ آنے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، نا امیدی کا شکار ہو چکے تھے، پریشان حال تھے، زمینوں کے لحاظ سے، کھیتوں کے لحاظ سے، چراگاہوں کے لحاظ سے، گرمی کے لحاظ سے، موسم کی بیماریوں کے لحاظ سے، اور ماحول کی آلودگی کے لحاظ سے، کئی طرح سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، بارش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جب بارش آ جاتی ہے اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوش خرم ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ رب کائنات نے قحط سالی کو آبادی سے بدل دیا اور خشک اور ویران زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیا، ماحول کو صاف کر دیا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، فلاں بارش کے بے شمار فائدے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی بارش برسا کے اس طرح سے ان کو خوش کرتے ہیں جیسے اس ظاہری بارش سے ہمارے جسمانی فائدے ہوتے ہیں، تو وحی کی بارش سے، اللہ کے کلام کی بارش سے ہمارے روحانی فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔